قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الناس والمرسلین، اما بعد. ہمارا آج کا درس اس موضوع کے بارے میں ہے کہ قربانی کن کن لوگوں پر واجب ہے اور وہ کون کون سے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ جل جلالہ نے یہ سعادت بخشی ہے. آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی اس قسم کے مسائل چلتے رہے، لیکن چونکہ اب موضوع عید کے دنوں میں قربانی کا چل رہا ہے، اس وجہ سے ہم نے اسی مناسبت سے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے. دیکھیے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ پاک جس کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی قربانی کرتا ہے اور جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اب یہ کتنا بڑا اونچا عمل ہے. 1 سال کے بعد اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم آتا ہے، اور یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، پہلی امتوں میں بھی قربانی رہی ہے. تقریباً آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی قربانی کا تسلسل چلتا آیا ہے اور آج تک چل رہا ہے. بہرحال یہ تو ایک الگ تفصیل ہے. آج یہ عرض کرنا ہے اس مجلس میں کہ قربانی کن کن خوش قسمت لوگوں پر واجب ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے. سب سے پہلی بات تو یہ جاننا ضروری ہے کہ 2 افراد ایسے ہیں کہ جن پر قربانی واجب نہیں ہوتی. ایک تو بچہ، نابالغ بچہ، چاہے وہ جتنا مرضی مالدار ہو، اس کے پیسے کے باوجود اس پر قربانی کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ ان کے لیے سہولت کی بات ہے. دوسرا مسافر، چاہے وہ مالدار بھی ہے، اگر عید کے 3 دنوں میں وہ سفر میں ہے اور حالت مسافر میں گزار رہا ہے زندگی، تو ایسے آدمی پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی، بلکہ قربانی مقیم آدمی پر واجب ہے، اور وہ بھی اس پر جو غنی ہو. اب قربانی کے اعتبار سے تھوڑا سا ایک لوگوں میں کنفیوژن یہ رہتی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے انہی لوگوں پر قربانی واجب ہے، اور جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ان پر قربانی بھی واجب نہیں. اتنا کہنا تو درست ہے کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے ان پر قربانی بھی واجب ہے، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے جس پر زکوٰۃ واجب نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی لیکن قربانی واجب ہوتی ہے. مثلاً اب عید کے 3 دنوں کے اندر اگر کسی آدمی کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، اب ان پیسوں پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے، وہ تو سال کے بعد ہی ہوگی، لیکن قربانی اس پر آج ہی کرنا واجب ہے. تو زکوٰۃ کے نصاب میں سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے نصاب میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. پھر جو زکوٰۃ ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں مختلف چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے. ایک چیز ایسی ہے جو زکوٰۃ میں شمار نہیں کی جاتی، مثلا وہ زائد سامان جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، چاہے وہ پلاٹ ہو، چاہے گاڑی ہو، چاہے گھر کا سامان ہو، تو اس پر زکوٰۃ نہیں آتی اگر وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے. لیکن ضرورت سے زائد سامان کی وجہ سے آپ پر قربانی واجب ہو سکتی ہے. اس لیے یہ تھوڑا سا فرق ہے زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں. بہرحال اب کن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور کن پر قربانی واجب نہیں ہے، اس اعتبار سے 6 افراد بنتے ہیں، 6 کیٹیگریز ہیں. اب ان میں سے ایک ایک کو تفصیل سے آپ حضرات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. اب دیکھیں سونا کتنا ہے، یعنی سونا ہے، چاندی بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، کوئی بیچنے کا سامان بھی نہیں ہے، فالتو سامان بھی اس کے پاس کوئی نہیں ہے، صرف سونا ہی سونا ہے. اب دیکھا جائے گا اگر وہ سونا 7.5 تولے ہے تو اس پر قربانی آئے گی. اگر وہ سونا 7.5 تولے سے کم ہے تو پھر ایسے آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے. دوسرا وہ آدمی ہے جس کے پاس صرف چاندی ہی چاندی ہے، سونا بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، بیچنے کا سامان بھی نہیں ہے اور فالتو سامان بھی نہیں ہے، صرف چاندی ہے اس کے پاس. اب دیکھا جائے گا وہ چاندی کتنی ہے. اگر تو وہ چاندی 52.5 تولے کے برابر ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. اگر وہ چاندی 52.5 تولے سے کم ہے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے. تیسرا آدمی وہ ہے
جس کے پاس سونا بھی نہیں ہے اور چاندی بھی نہیں ہے لیکن بیچنے کا سامان ہے، پیسے بھی کوئی نہیں ہے، مثلا کوئی اس نے گاڑی خریدی تھی، کوئی پلاٹ خریدا تھا، کچھ اور خریدا ہوا تھا بیچنے کی نیت سے، اب یہ دیکھا جائے گا یہ چیز جو اس کے پاس بیچنے کی نیت سے ہے، اگر یہ اس کو بیچ دے تو کتنے پیسے ملیں گے؟ اگر وہ ملنے والے پیسے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائیں، آج کل میں نے ابھی اس کا حساب لگوایا تھا تو تقریباً 41,000 روپے بنتے ہیں کہ وہ چیز بیچے گا تو 41,000 روپے سے مل جائیں گے یا زیادہ ملیں گے، تو ایسے آدمی پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر پیسے کم ملیں گے 30-35,000 روپے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں۔ چوتھا وہ آدمی ہے جس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، بیچنے کا کوئی سامان بھی نہیں ہے اور فالتو چیز بھی کوئی نہیں ہے، پیسے ہیں اس کے پاس۔ اب پیسے کون سے ہوتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں بس وہ جو جیب میں ہے وہی پیسے ہیں، نہیں، پیسے کی بہت سی قسمیں ہیں جن کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا قربانی کے حساب میں۔ مثلاً وہ جو آپ کی جیب میں وہ بھی پیسہ ہے، جو بینک میں ہے وہ بھی آپ کا پیسہ ہے، ایسی جو گھر کی تجوری میں رکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کا پیسہ ہے، اور جو بانڈز گھر میں پڑے ہیں وہ بھی، اسی طرح کوئی غیر ملکی کرنسی پڑی ہے وہ بھی، آپ نے کمیٹیاں جمع کروائی ہیں اور ابھی تک نکلی نہیں ہیں وہ بھی آپ کا پیسہ ہے، اسی طرح کوئی سیکیورٹی میں آپ نے رقم جمع کروائی ہے وہ بھی آپ کا پیسہ ہے، اسی طرح کسی آدمی نے انشورنس کروائی ہوئی ہے، جتنی قسطیں جا چکی ہیں وہ سب آپ کا پیسہ ہے۔ ان تمام پیسوں کو آپ نے جمع کرنا ہے، اور جو آپ نے لوگوں سے قرض لینا ہے وہ بھی آپ کا ہی پیسہ ہے، اس کو بھی آپ کو جمع کرنا پڑے گا۔ اب یہ سارے پیسے آپ جمع کریں گے اور قرض ورز اس میں سے نکال دیں گے تو اب دیکھیں آپ کے پاس کیا بچتا ہے۔ اگر آپ کے پیسے 41,000 روپے یا اس سے زیادہ بن گئے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے، اگر کم ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب نہیں۔ پانچواں وہ آدمی ہے جس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، بیچنے کا سامان بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس فالتو سامان جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اور یہ فالتو سامان ضرورت سے زائد ہے۔ اب دیکھیں، اب یہ 5 قسم کی کیٹیگریز بنی ہیں، اکثر لوگ ہمارے معاشرے میں ان 5 میں سے کسی قسم میں نہیں آتے۔ مثلا کون ہے جو کہے میرے پاس صرف سونا ہی سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے؟ حالانکہ جس کے پاس سونا ہے کچھ پیسے بھی تو ہوں گے، ضروریات زندگی کا یہ حصہ ہے۔ صرف چاندی ہے اور کچھ نہیں ہے، بھائی پیسے تو ہوں گے، کچھ گھر میں سامان فالتو بھی تو ہوگا۔ کوئی آدمی ان 5 میں سے کسی میں داخل نہیں ہوتا۔ آج کل تقریباً 6ٹھی قسم میں اکثر لوگ داخل ہیں۔ وہ 6ٹھی قسم کون سی ہے کہ جن کے پاس نہ تو 7.5 تولے سونا ہے، کم ہے، چاندی 52.5 تولے نہیں ہے، تھوڑی ہے، اسی طرح بیچنے کا سامان کچھ پڑا ہوا ہے، کچھ پیسے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے ان 5 میں سے جس کے پاس کم سے کم 2 چیزیں اکٹھی ہو جائیں، اس کو ان دونوں کو جمع کر کے قربانی کی ترتیب لگانی ہوگی۔ اب وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ قربانی کی ترتیب کیسے لگانی ہے۔ اس کی ترتیب قربانی لگانے کی حساب کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس مثلا 2 چیزیں ہیں، زیادہ چیزیں ہیں یا سب چیزیں ہیں، ان تمام کی قیمت آپ لکھیں۔ مثلا سونا آپ کے پاس 1-2 تولے ہے، قیمت لکھیں 1 لاکھ روپے بن گیا، چاندی کچھ ہے لکھیں 50,000 بالفرض بن گئی، بیچنے کا سامان 50,000 کا تھا وہ لکھ لیں 2 لاکھ بن گئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس جو نقدی ہے 1 لاکھ روپے وہ ہے 3 لاکھ بن گئے۔ پھر آپ نے دیکھا گھر کا فالتو سامان۔ اب فالتو سامان کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زائد ہے اور ہمارے استعمال میں نہیں، وہ فالتو ہے۔ فریج، اے سی، پنکھا اور بستر اور کمپیوٹر، موبائل، یہ سب چیزیں ہمارے استعمال کی ہوتی ہیں، ان پر تو یعنی شریعت نہ زکوٰۃ لاگو کرتی ہے نہ ان کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ فالتو سامان کیا ہوتا ہے؟ مثلاً آپ کے پاس 2 گھر ہیں، ایک میں آپ رہ رہے ہیں، دوسرا گھر آپ کا فالتو ہے۔ آپ نے کوئی زائد پلاٹ خریدا ہوا ہے تو ایک تو آپ کے استعمال میں ہے لیکن جو زائد ہے وہ فالتو ہے۔ اسی طرح آپ کے گھر میں سینریاں لگی ہوئی ہیں اور وہ مہنگی سینریاں ہیں، گلدان گھر میں پڑے ہوئے ہیں اور ڈیکوریشن پیسز ہیں، یہ سب چیزیں ہماری ضرورت سے زائد ہیں۔ بلکہ بعض علماء نے تو جو فالتو کپڑے اور بستر اور برتن جو پورا سال آپ کے استعمال میں نہیں آتے، ان تمام چیزوں پر بھی انہوں نے اس کو جمع کرنے کا حکم دیا کہ قربانی کے نصاب میں آپ ان سب چیزوں کو جمع کیجئے۔ اب یہ جو فالتو سامان ہے ہم نے اس کا بھی حساب لگایا۔
بالفرض یہ بن گیا 50,000 کا. اب ہمارے پاس کل 4.5 لاکھ روپے بالفرض اکٹھے ہو گئے ہیں جس کا میں مالک ہوں. اب مجھے دیکھنا ہے میرے اوپر قرض کتنا ہے. مثلا جو میں نے لوگوں سے لیا تھا ان کو واپس کرنا ہے, کوئی چیز خریدی تھی اس کی قیمت ادا کرنی ہے, قسطوں پر لی تھی کتنی قسطیں باقی ہیں وہ لکھیں, اور اسی طرح کمیٹی ڈالی تھی وہ نکل آئی ہے. اب جو قسطیں کمیٹی کی دینی ہیں ان کو آپ لکھیں. اس مہینے جو بجلی کا بل دینا ہے, اس مہینے کا مکان کا کرایہ, اس مہینے کا دکان کا کرایہ, اس مہینے گودام کا کرایہ, اس ماہ جو تنخواہیں ملازمین کو دینی ہے وہ, یہ سب خرچے آپ اس میں سے نکالیں. بالفرض آپ نے یہ سب جمع کیے تو یہ بن گئے 3 لاکھ روپے. اب 4.5 لاکھ روپے کے آپ مالک تھے, 3 لاکھ آپ نے درمیان سے نکالے, اب بچ گئے ہیں 1.5 لاکھ روپے. ہر آدمی ایسے ہی حساب کرے گا. جب وہ قرضہ نکال کر دیکھے گا اگر اس کے پاس بچنے والی رقم آج کے حساب سے 41,000 روپے کے برابر ہو جاتی ہے تو ایسے بندے پر قربانی واجب ہے. اگر اس نے سب چیزیں جمع کی, پھر قرضہ جمع کیا اور بیچ سے نکالا اور بچی ہی رقم 20,000 15,000 یعنی 41,000 سے کم بچی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آدمی شریعت کے میرٹ پر نہیں ہے, قربانی کے میرٹ پر نہیں ہے. اس لیے ایسے آدمی پر قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہے. اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے, ایک ہی گھر میں بعض اوقات بہت سے لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن لوگ سستی کی وجہ سے اور لا علمی کی وجہ سے یا یوں کہہ لیں کہ کنجوسی کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر پاتے. مثلا بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں اجی میں تو کنوارا ہوں تو کنواروں پر تو قربانی آتی نہیں ہے. تو بھائی کنوارے آدمی پر اگر وہ بالغ ہے, نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, اس پر زکوٰۃ فرض ہے, اسی طرح قربانی بھی اس پر واجب ہوگی اگر وہ مالدار ہے تو. بہت سے لوگ کہتے جی میری تو شادی نہیں ہوئی تو مجھ پر کیسے قربانی آ گئی. تو بھائی ہم نے کون سا ولیمہ کرنا ہے, آپ کا قربانی اللہ کی طرف سے آپ پر آئی ہے. تو شادی شدہ نہیں بھی ہے تب بھی قربانی اس کو کرنی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں بے روزگار ہوں, میرا تو روزگار ہی نہیں. اب روزگار نہ ہونا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن آپ کے پاس جو سامان پڑا ہوا ہے سونا چاندی پیسے, اس کے حساب سے آپ اس میرٹ پر آ چکے ہیں کہ آپ پر قربانی آئے تو پھر تو آپ کو قربانی کرنی چاہیے. اب یہ نہیں کہ آپ آج بے روزگار ہیں کل کو اللہ روزگار بھی لگا دیں گے, لیکن جو پہلے اللہ نے مال آپ کو عطا کیا اسی کی وجہ سے آپ پر قربانی آ رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب مکان بنوانا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا پیسے جمع کیے ہوئے ہیں تو وہ 8-10 ہزار کا حصہ ڈال دیں گے تو بھائی وہ تو بڑی مشکل ہوگی. تو بھائی جس اللہ نے آپ کو لاکھوں دیے مکان بنانے کے لیے اسی اللہ کو بھائی 10,000 دے دینے میں کون سا حرج ہونے والا ہے, اللہ اور عطا کر دیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں تو وہ پیسے کم ہو جائیں گے. کوئی بات نہیں, اللہ پاک جس نے بیٹی دی ہے وہ بیٹی کو رخصت کرنے کا انتظام بھی اپنے خزانوں سے کر دے گا. اس لیے گھبرائیے مت, آپ بس ہمت کر قربانی کرنے کی کوشش کیجیے. اب دیکھیں یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کوئی 30-40 ہزار کا بکرا ہی خریدیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ تنگ ہے لیکن قربانی بھی واجب ہے تو آپ حصہ ڈال لیں. 8,000-10,000 میں قربانی کا حصہ ڈل جاتا ہے. اب ایک سال میں اگر ہم ہر مہینے 1,000 روپے بھی جمع کریں تو آپ بتائیں کتنے پیسے ہو جائیں گے. 12 ماہ میں 12,000 جمع ہوں گے. اگر ہم 1,000 جمع کرتے رہیں تو ہر سال 12,000 جمع ہو جائیں گے اور بڑی عید پہ آسانی سے اللہ کا یہ حکم پورا کر دیں گے اور قربانی اللہ کی طرف سے جو آئی ہے وہ ہم ادا بھی کر سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم چیزوں کے لیے پیسے جوڑتے ہیں, قربانی کے لیے پیسے نہیں جوڑتے. اسی لیے عین موقع پہ پیسے خرچ کرنا پھر بعض اوقات مشکل بھی محسوس ہوتا ہے. تو اس لیے ہمت کیجئے, گھبرائیے نہیں. جس اللہ کو دیں گے وہ اللہ ہمیں اور زیادہ عطا کر دیں گے. تو یہ کوئی عذر نہیں ہے جو لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے ہیں. اب جو زیادہ پیچیدگی کی بات ہے وہ سمجھیں. فیملیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم. ایک وہ ہے کہ سب بیٹے کماتے ہیں اور سب بیٹے جو بھی کماتے ہیں وہ لا کے باپ کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر باپ پورے گھر کا خرچ چلاتا ہے, بجلی کا بل, گیس کا بل, جو لین دین باپ نے کرنا ہے. اب آل ان آل اس گھر میں باپ ہی ہے. بیٹے صرف ملازم کی حیثیت سے یا باپ کے معاون ہونے کی حیثیت سے کام کرتے ہیں, بھلے وہ جاب کریں یا باپ کے ساتھ دکان کریں. اب چونکہ سب کچھ باپ کے اختیار میں ہے, اب قربانی اگر صرف باپ ہی کرے گا تو واجب تو باپ پر ہی ہے, اسے ہی کرنی ہے, اسے ہی قربانی ادا کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے. لیکن
اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ بیٹے جو الگ الگ اپنا نظام چلا رہے ہیں، اگرچہ سب خرچہ لا کے وہ باپ کو دیتے ہیں، لیکن الگ انہوں نے کوئی اپنی جو ہے وہ پاکٹ منی سیو کی ہوئی ہے تو دیکھیں گے وہ کتنی ہے. تو اگر وہ بھی نصاب کے برابر آئے گی تو باپ پر قربانی الگ ہوگی، بچوں پر الگ. اب دوسرا جو نظام چلتا ہے گھر میں وہ کیا ہے کہ بیٹے الگ کماتے ہیں، باپ الگ کماتا ہے، اور سب فیملیاں رہ تو اکٹھی رہی ہیں لیکن ان کا کھانا پینا اکٹھا ہے، باقی اپنا نظام الگ ہے ان کا. اب اس میں بہت توجہ کی بات ہے. دیکھیں، باپ وہ بھی صاحب نصاب ہے، ماں وہ بھی صاحب نصاب ہے، 3 بیٹے ہیں، تینوں مالدار ہیں، اور ان کی بیویاں ان کے پاس زیور ہے، گھر میں بیٹیاں ہیں ان کے پاس زیور ہے. اب آپ کو چاہیے آپ اپنی مستورات سے پوچھیں آپ کے پاس کتنا زیور ہے. اب کوئی عورت کہے میرے پاس 3 تولے زیور ہے، اب تقریباً 50,000 کا 1 تولہ سونا چل رہا ہے تو 1.5 لاکھ کی تو یہ مالک ہے، اور اس کے پاس کوئی 20, 30, 50, 100 روپے بھی ہوں گے. تو اب سونا اور پیسے دونوں کو جمع کریں گے تو اس عورت پر قربانی کرنا عید کے دن واجب ہو چکا ہے. اب دیکھ لیں مستورات کتنی سستی کرتی ہیں کہ جی میرے کو تو پیسے ہی کوئی نہیں، میں کتوں کا قربانی کرا. بھی پیسے نہیں ہیں، اپنے خاوند سے کہو وہ تمہاری طرف سے کرے، باپ سے کہو وہ کرے، بھائی سے کہو وہ کرے. اگر وہ نہیں کرتے تو اللہ نے جو سونا دیا ہے یہ ضرورت سے زائد ہے. کتنی عورتیں جو سونے کے بغیر زندگی گزار لیتی ہیں، تو اس لیے سونا ضرورت میں داخل نہیں ہے. تو تھوڑا سا سونا بیچیں اور اس کے بعد قربانی کر کے اللہ کو خوش کر دیں. لیکن عورتیں کیا کرتی ہیں، بس آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتی ہیں، بس ٹھیک ہے عید کے دن گزر گئے. نہیں، قیامت میں اللہ جل جلالہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو بڑے سخت وہاں پر حالات ہوں گے. اس لیے آج کی سستی کل بہت بڑے بڑے نقصانات کا ذریعہ بن سکتی ہے. سستی مت کیجیے. اب آج ہی آپ سب کو چاہیے اپنے گھروں میں جائیں، والدہ کو بلائیں، بیوی کو بلائیں، بہنوں کو بلائیں، بیٹیوں کو بلائیں، باپ بھائی سب بیٹھ جائیں. اب سب کو یہ بات بتائیں کہ بھئی دیکھو آپ سب کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ لکھو، سونا چاندی ہے وہ جمع کرو، بیچنے کا سامان ہے وہ جمع کرو، جو گھر کا فالتو سامان ہے وہ جمع کرو، اور جو ان سب کو جمع کر کے اپنا قرض ورز نکالو. اب دیکھو آپ کے پاس کتنی رقم بچتی ہے. اگر 41,000 جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے اتنے بچتے ہیں تو بھئی آپ سب پر قربانی واجب ہے. اب گھر میں 10 افراد رہتے ہیں، ان 10 پر بعض اوقات قربانی واجب ہوتی ہے، اور ایک بکرا ذبح کر کے کہتے ہیں اللہ تو قبول فرما لے. اب وہ جس نے ذبح کیا ہے اپنی طرف سے کیا اس کی تو ہو گئی، اور باقی گھر میں کسی کی قربانی نہیں ہوئی. یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ معاملہ چل رہا ہے. ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے اس بات کو معمولی مت سمجھیے، یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیں جو آدمی قربانی بچا لیتا ہے نا، مثلا جان چھڑوا لیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس سال نکل گیا تو کوئی بات نہیں، تو کچھ نہیں ہوگا. یہ جو 8-10 ہزار قربانی کے بچا لیے ہیں نا اس نے، یہ بچے نہیں ہیں، یہ بیماریوں پر لگیں گے، پریشانیوں پر لگیں گے، چوری ہو جائیں گے، اولاد بگڑے گی، ان پیسوں کو ضائع کر دے گی. یہ پیسہ اب ہمارے کام نہیں آ سکتا کیونکہ اللہ کا حق مارا ہے تو وہ کبھی ہم اب اس کو اپنے کام میں نہیں لا سکتے. اس لیے عافیت کا راستہ یہ ہے اللہ کو اس کا حق ادا کر دیں. اور دیکھیں کتنی سہولت ہے، یہ بھی نہیں کہ ہم نے 10,000 کا حصہ ڈال دیا یا بکرا لے آئے تو وہ لمیاں لے جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے. پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا قربانی کر کے زمین پر ڈال دیتے، آسمان سے آگ آتی اس کو جلا دیتی تو قربانی قبول ہو جاتی، گوشت استعمال نہیں کر سکتے تھے. اگر آ کر آگ نہ جلاتی تو قربانی قبول نہیں ہوئی، گوشت پھر بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے. اور ہمارے لیے کتنی آسانی ہے، قربانی کرو گوشت بھی خود کھا جانا ہے، اور قبول ہوئی نہیں ہوئی اللہ نے ایسا پردہ ڈال دیا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے آپ سے درخواست ہے اب نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم سب نے اس سال قربانی کرنی ہی کرنی ہے اگر ہم پر واجب ہے. اگر واجب نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ سے مانگیں اے مالک اس سال تو نے مجھے اتنا مال نہیں دیا کہ میں قربانی کر سکتا، آئندہ سال مجھے توفیق دے اتنا مال عطا کر کہ میں تیری رضا کے لیے جانور ذبح کروں اور تجھے خوش کروں اور تیری رضا کے لیے جانور کا خون بہاؤں. تو یہ ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اب میں دوبارہ خلاصے کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں، سونا چاندی پیسے بیچنے کا سامان گھر کا فالتو سامان ان سب کی قیمت جمع کریں اور قرض نکال دیں.
جو بچے گا اگر 41,000 سے کم ہے تو آپ پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر زیادہ ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے۔ اللہ کو راضی کیجئے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔